بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز سامعین، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم اصول تفسیر کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدمہ فی اصول تفسیر اس کے بارے میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے شروع میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں اور جو کچھ ہم اس کے برباد کر چکے ہیں اس کو میں اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے بعد آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی تھی اس سوال کے پس منظر میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ تفاسیر کے اندر بہت سارا اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے، تو ایک تفسیر پڑھنے والا اس کو کیسے اس میں تمیز کر سکے اور کیسے اس سے استفادہ کر سکے۔ تو ان لوگوں کی طلباء کی رہنمائی کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ ایک مقدمہ فی اصول تفسیر لکھا، جس میں انہوں نے کچھ اصول ذکر فرمائے۔ اور سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید کے الفاظ سکھائے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر بھی سکھلائی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ تفسیر جو ہے ہمیں بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ قرآن مجید میں ہر آیت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنی ہو یا موجود ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا عموم اور خصوص کیا ہے، وہ ہم اس میں بات کر چکے ہیں۔ دوسری بات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر یہ فرمائی ہے کہ بظاہر ہمیں تفسیر کے اندر جو اختلاف نظر آتا ہے یا بہت سارے اقوال نظر آتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک آیت کے اندر صحابہ کرام کے اور تابعین کے اور تبع تابعین کے کئی اقوال ہمیں ملتے ہیں، جو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے ایک طالب علم کو کہ ایک آیت کے اتنے سارے اقوال، اتنی ساری تفاسیر، تو پریشانی میں وہ سوال کر بیٹھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ مشکل جو ہے یہاں پر حل فرمائی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر جو ہمیں ایک سے کئی اقوال جو ہمیں ملتے ہیں وہ اختلاف تنوع ہے، وہ اختلاف ہے، اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، اختلاف تنوع کسے کہتے ہیں، اختلاف تضاد کسے کہتے ہیں۔ تنوع کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف پیرائے کے اندر، مختلف مثالوں کے اندر، انواع و اقسام کے اندر جو ہے بیان کر دیا جائے، تو یہ اختلاف تنوع ہوتا ہے جو بظاہر نظر آتا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ جیسے کہ اس کی ہم پہلی قسم اور دوسری قسم پڑھ چکے ہیں، جس میں پہلے جو ہے اس کے اندر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی مفسر کسی بھی آیت کے بارے میں کوئی عبارت اور کوئی قول ذکر فرماتا ہے اور دوسرے مفسر وہ صحابی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تابعی ہوں رحمہ اللہ، یا تبع تابعی ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی اقوال ہمیں اکثر جو ملتے ہیں تو ایک قول الگ اور دوسرا کوئی الگ ہوتا ہے، تو یہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ الگ ہیں، یہ الگ الگ اختلاف نہیں ہوتا، اور ایک تفسیر کو ایک عبارت کے اندر اور دوسرا جو ہے اسی تفسیر کو دوسری عبارت کے اندر، اور تیسرا جو ہے اس تفسیر کو کسی اور عبارت میں پیش کر دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے۔ ان یذکر کل واحد منہم بعبارۃ یذکر عبارہ بعبارۃ غیر صاحبہ، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کی مثال جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اقوال کئی اقوال ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسری مثال اختلاف تنوع کی شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر فرمائی تھی کہ ان یذکر کل واحد منہم من الاسم العام بعد افرادہ، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عمومی طور پر کسی بھی چیز کے اندر اس کے کچھ انواع، افراد، اس کی اقسام جو ہے وہ بطور مثال جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور وہ بھی ایک ہی چیز ہوتی ہے۔
لیکن یہ تفسیر بالمثال کہلاتی ہے۔ تو ہر مفسر جو ہے ہو سکتا ہے کہ کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کوئی اور مثال، ایک مثال نہیں بلکہ ہر مفسر جو ہے چاہے صحابی ہوں چاہے تابعی ہوں وہ الگ الگ مثال بیان فرما دیں۔ جیسے کہ ہم نے اس کی ایک مثال ہم نے پڑھی تھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور اسی کے دوران ہی ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ یہ تفسیر بالمثال کی ایک قسم ہے، تفسیر بالمثال، اور اسی چیز کے اندر تفسیر بالمثال کے اندر جو ہے وہ سبب نزول بھی شامل ہے، اور اس کے ہم نے 3 اقسام اس کے ہم نے پڑھی تھیں کہ سبب نزول کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو کوئی واقعہ پیش آئے تو صحابی کہیں کہ یہ آیت جو ہے فلاں واقعے کے بعد نازل ہوئی، اور صحابی یہ فرما دیں، دوسری بات یہ صحابی یہ فرما دیں کہ سبب نزول اس آیت کا یہ ہے، تو ان دونوں کے یا ان میں سے ایک سبب نزول، اس آیت کا سبب نزول یہ ہے، اس کا صریح ہونا مسند ہونا اس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرے کا بظاہر ہونا بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر کوئی صحابی یہ کہہ دیں کہ نزلت فی کذا، تو مفسرین یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر بیان فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اسی طرح دوسرے صحابی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ بھی ہم جان چکے ہیں۔ اور سبب نزول کے بارے میں ایک بہت اہم بات، ایک قاعدہ بھی ہم اسی دوران ہم نے ذکر کیا کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسری اختلاف تنوع کی جو آج ہمارا موضوع ہے، کہ اختلاف تنوع کی تیسری جو بات ہے اور تیسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں وَمِنَ التَّنَازُعِ الْمَوْجُودِ عَنْهُمْ، کہ بظاہر ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے اختلاف مفسرین کا، کہ ما يكون اللفظ فيه مشتركا للأمرين، ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كاللفظ كالسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ أسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل۔ اب یہاں پر 2 باتیں سمجھ کر ہم آگے چلتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تفسیر میں اختلاف جو ہمیں محسوس ہوتا ہے نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لغوی ابحاث کے اندر جو یہ لغت کی بحث ہے اس میں، کہ کوئی لفظ ایسا ہے جو مشترک ہو اور کوئی لفظ ایسا ہے جو متواتر ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مشترک کا مطلب کیا ہے؟ متواتر کا مطلب کیا ہے؟ اور اس سے پہلے مترادف اور متباین کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر ہم کچھ بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ المشترک جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ متفق لفظہ و معنیہ، کہ کوئی بھی لفظ، ایک لفظ متفق لفظہ واختلف معنیہ، متفق لفظہ واختلف معنیہ۔ مشترک کا مطلب یہ ہے کہ جس کا لفظ ایک ہو لیکن اس کے معانی زیادہ ہوں۔ جیسے ہم اس کے بارے میں ایک مثال دے سکتے ہیں، ہم نے پہلے بھی بات کی کہ عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے عین، اور عین جو ہے وہ آنکھ کو کہتے ہیں، اور عین جو ہے وہ عربی زبان کے اندر چشمے کو بھی کہتے ہیں، جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے، اور عین جو ہے وہ عربی زبان کے اندر جاسوس کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، اور عین جو ہے وہ سونا اور چاندی کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے بظاہر جو ہے وہ اختلاف نظر آتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر ایک مثال دی، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة۔ تو لفظ قصورہ جو ہے یہاں پہ عربی زبان میں شیخ الاسلام نے جیسے کہ یہاں پہ فرما دیا کتاب کے اندر کہ قصورہ جو ہے عربی زبان میں اسد شیر کو بھی کہتے ہیں، اور قصورہ جو ہے وہ عربی زبان میں شکاری کو، الرامی یعنی شکاری، قناص شکاری جو ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ مشترک ہے، تو تفسیر بیان کرتے ہوئے کبھی یہ لفظ بیان کر دیا جائے، یہ لفظ بیان کر دیا جائے۔ اسی طرح سورۃ التکویر کے اندر ہے واللیل اذا عسعس، تو عربی زبان میں عسعس کا جو لفظ ہے اس کے 2 مطلب ہیں،
کہ جب رات اقبالہ آ جائے و ادبارہ اور چلی جائے۔ اب یہاں پر لفظ مشترک ہے، تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بظاہر اختلاف نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر سوال پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دونوں میں سے کوئی ایک راجح ہے یا اس سے مراد دونوں ہیں؟ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ شیخ الاسلام نے بھی یہاں پر یہ آگے مزید چل کر یہ بات بھی فرمائی کہ قد یجوز ومثل هذا قد يجوز ان يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دونوں معنی جائز ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اکثر معنی بیان ہوتے ہیں وہ سب کے سب نہیں ہو سکتے۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ لفظ قسورہ، اس سے دونوں اسد یعنی شیر اور قناص یعنی شکاری جو ہے وہ دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس سے مراد کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے مراد جو ہے ایک لفظ سے کئی معنی اس کے ہو سکتے ہیں، اور وہ معنی الگ الگ ہر چیز کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ہر معنی نہ لیا جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ عین سے مراد آنکھ ہے، اور وہاں پر قرآن مجید میں جہاں پر تعزیر کا ذکر ہے، حدود کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ العین بالعین والانف بالانف، تو العین بالعین سے مراد آنکھ ہی ہے، اس سے مراد عین سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ تو مشترک کا مطلب متفق لفظہ واختلف معناہ، اور متواتی جو ہے یہ منطق اور فلسفی جو ہے اپنی کتابوں کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اب شیخ الاسلام نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے اصطلاح خاص بیان کی جاتی ہے۔ متواتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متفق لفظہ و معناہ، کہ جس کا لفظ بھی ایک ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہو، لیکن اس کے اعیان یا اجناس یا اعداد میں کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر متواتی جو ہے وہ بطور مثال کہا جاتا ہے کہ الکلی متواتی انسان، تو اگر کہا جائے کہ زید، عامر، عمر، یہ سب کے سب کے اوپر جو ہے ایک لفظ انسان ہی بولا جاتا ہے۔ یہاں پر شیخ الاسلام نے اس کی مثال یہ دی کہ قرآن مجید کے اندر متواتر جو ہے خاص طور پر ضمیر، کسی ایسی آیت کے اندر ضمیر کا لوٹنا جو ہے نحو میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ آگے چل کر، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ نجم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو یہاں پر دنا سے مراد کون ہے، یعنی کہ یہ ضمیر جو ہے وہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے مراد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اگرچہ اکثر مفسرین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ جبریل امین ہے علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی مفسرین نے یہاں پر ذکر کیا ہے، تو یہ متواتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ یہاں پر مفسرین ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کی اور قرآن مجید کے اندر اس کی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو انشاءاللہ ہم آئندہ اپنی نشست میں اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، کہ اختلاف تنوع میں مشترک اور اختلاف تنوع کے اندر متواتر، اور پھر مزید آگے چل کر اس کی چوتھی قسم جو ہے وہ کون سی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔